اگر تم ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تو تہجد گزار ہیں اور آپ جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کے اہل خانہ جو ہے ان کا طرز عمل ہی مختلف ہے۔ ان کو نہ اللہ کا خوف، نہ گھر کے سربراہ کا خوف، ان کو آپ نے اپنی مرضی پر چھوڑا ہوا ہے، تو قیامت والے دن اس وجہ سے صرف وہ نہیں پکڑے جائیں گے، آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کی ایک رعیت ہوتی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص کی ایک راج دہانی ہوتی ہے، اور اس کی جو رعیت ہے اس کے بارے میں قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول، ہر شخص کی رعیت کے پیمانے مختلف ہیں، کسی کی کتنی رعیت ہے، چھوٹی رعیت ہے، بڑی رعیت ہے۔ اگر کوئی بالکل بیچلر اکیلا زندگی گزار رہا ہے تو وہ یہ 5-6 فٹ کی کائنات، یہ اس کی رعیت ہے۔ اور اگر یہ گھر والا ہے، خاندان والا ہے، والرجل راع فی بیتہ، وہ اپنے گھر کا نگہبان ہے، وہو مسئول عنہ، اور اس گھر کے بارے میں اس سے قیامت والے دن پوچھا۔ اب گھر میں ماں ہے، گھر میں بچے ہیں، گھر میں بہن بھائی ہیں، یا گھر میں آپ کے صرف اولاد ہے، جو کوئی بھی گھر میں ہے، زوجہ محترمہ ہے، گھر میں جو بھی ہے اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ اور آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو آپ نے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کی، اور اگر نہیں کی، یا ان کے بارے میں لاپرواہ ہے، یا اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے رکھا کہ وہ جانے اپنا کام کرے، میں اپنا کام کروں، ان کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے۔ ایک تو جدید معاشرے کا یہ بڑا المیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرو، ہر شخص کی اپنی پرائیویٹ زندگی۔ اور بھائی پرائیویٹ زندگی جہنم میں جانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے جہنم سے بچنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ اور اب تو بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا جی آپ اپنی زندگی گزارے، میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، آپ کا کیا تعلق ہے میرے ساتھ؟ یعنی ایسا ایک زہر کھول دیا گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے، یقیناً اپنا ذمہ دار ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت والے دن کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، لیکن گھر والوں کا بوجھ اس کے سربراہ نے اٹھانا ہے، جو جس کا نگہبان ہے اس نے بوجھ اٹھانا ہے۔ لہذا گھر والوں کو اگر آپ نے جہنم سے بچانے کی کوشش تو آپ کا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا آپ کے فائدے کا نہیں ہے، کام کا نہیں۔ اس لیے کہ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی رعیتا، اگر کسی شخص کو اللہ نے کوئی رعیت دی، چاہے اس کا جسم رعیت ہے، چاہے اس کے بچے رعیت ہیں، اس کے اہل خانہ رعیت ہے، اگر وہ افسر بن گیا تو اس کا ماتحت عملہ اس کی رعیت ہے، اگر وہ حکمران بن گیا تو عوام الناس سارے اس کی رعیت ہیں، تو جس کو بھی اللہ نے جتنی بھی رعیت دی اب وہ ساری رعیت کا ذمہ دار ہے۔ جتنی بڑی رعیت ہے اتنا بڑا امتحان ہے، جتنی بڑی رعیت ہے اتنا بڑا امتحان ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہدہ مانگے نا ہم اس کو نہیں دیتے، جو عہدہ مانگے ہم اس کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عہدہ مانگ کر اپنی رعیت بڑی کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ کے نظام امتحان کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس عہدے کی وجہ سے پکڑا جاؤں گا قیامت والے دن اگر میں نے اس کا حق نہ ادا کیا۔ تو جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا امتحان کے نظام کی، وہ عہدہ مانگتا نہیں ہے بلکہ اس کو لوگ عہدہ دینے کے لیے اس کے پیچھے پھرتے ہوتے ہیں، وہ منتیں کرتا ہے کہ نہ یہ مجھے نہ دے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تو آنکھوں میں آنسو تھے، عمر فاروق کو بنایا گیا تو رو رہے تھے اور فکر کر رہے تھے، عثمان غنی کو بنایا گیا تو وہ فکر مند تھے، علی مرتضیٰ کو بنایا گیا تو وہ فکر مند تھے۔ جب یہ فکر امتحان کی ہوتی ہے کہ ساری رعیت اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور عمر فاروق بیٹھے روتے ہیں کہ فکر کرتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ میں حکمران ہوں۔ بندے کی کوشش تو ہوتی ہے کہ میرا امتحان چھوٹا رہے، پھر کوئی عہدہ مانگتا نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر کوئی عہدہ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ان اخوانکم من طلبہ، جو عہدہ مانگتا ہے دراصل وہ بددیانت ہے، اس سے بڑا خائن کوئی نہیں۔
اس لیے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کسی اور مقصد کے لیے عہدہ مانگ رہا ہے۔ اگر اس کو یہ مسئولیت کا پتہ ہوتا، یہ اللہ کے مسئولیت اور جواب دہی کے نظام کی فکر ہوتی کہ مجھے یہ ملے گا تو قیامت والے دن سب کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، تو وہ کبھی یہ نہ لیتا۔ اللہ نے رعیت کے بارے میں پوچھنا ہے قیامت والے دن، لہذا وہ رعیت آپ کی چھوٹی ہے، آپ کا صرف اپنا جسم ہے۔ شادی ہو گئی تو زوجہ بھی آپ کی رعیت میں شامل ہو گئی، اور پھر بچے ہو گئے تو وہ بھی آپ کی رعیت میں شامل ہو گئے۔ مرد پورے گھر کا نگہبان ہے اور وہ پورا گھر اس کی رعیت ہے، اور عورت والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، گھر کے اندر کے سارے معاملات کے بارے میں عورت سے بھی پوچھا جائے۔ لہذا یہ سسٹم اللہ نے بنا دیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں تو شکر ہے تہجد پڑھتا ہوں، شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں، شکر ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کیا اہل خانہ نے بھی آگ سے بچنے کا کوئی انتظام کیا ہوا ہے؟ یا آپ نے اہل خانہ کو آگ سے بچانے کا بھی کوئی انتظام کیا؟ لمبی لمبی داڑھیوں والے موٹر سائیکل پہ پیچھے خاتون بٹھائی ہوتی ہے اور وہ بے پرد ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گاڑی میں اکثر لوگوں کی بڑی بڑی داڑھیوں والے حاجی، نمازی، صوفی، ان کے اہل خانہ پردہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مانتی نہیں، آپ کی بات مانتی نہیں۔ جب وہ بات نہیں مانتی تو ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی، اور نہیں بھائی وہ جہنم میں جائے گی، آپ کو بھی لے کے جائے گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے رعیت دی، ثم یموت یوم یموت، پھر جب اس کی موت آئی اور اس حال میں موت آئی کہ وہو غاش لرعیت، وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے دھوکے میں تھا، اپنی رعیت کے بارے میں دھوکہ کرتا تھا، دھوکے میں تھا، یہ دھوکہ کرتا تھا۔ غاش غش سے ہے، اور غش کا مطلب ہوتا ہے المکر والخدیعہ، چلاکیاں کرنا اور دھوکہ کرنا۔ تو جو بندہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ اور چلاکیاں کرتا ہے، اگر وہ حکمران ہے، اور اگر وہ افسر ہے اپنے عملے کے ساتھ دھوکہ اور چلاکیاں کرتا ہے، اگر وہ گھر کا سربراہ ہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ دھوکہ اور چلاکیاں کرتا ہے، یا وہ سیانہ بنتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ان کی اپنی زندگی ہے، میری اپنی زندگی ہے، جبکہ اللہ نے حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نار، تم نے خود بھی جہنم سے بچنا ہے، ان کو بھی بچانا، اور آپ اگر ان کو نہیں بچا رہے تو آپ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اگر نہیں بچا رہے، فرمایا جو شخص اس حال میں مر گیا وہو غاش لرعیتہ، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ان کو دھوکے میں رکھا یا خود دھوکے میں رہا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جتنا بڑا مرضی صوفی، حاجی، نمازی، ملک، چودھری ہو، اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے۔ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا۔ اگر آپ نے گھر والوں کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیوس ہے نا، دیوس، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن کے گھر میں بے پردگی، عریانی، بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو غیرت ہی نہ آئے، اس کو غیرت ہی نہیں آتی، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، اس کی بیوی، اس کی ماں بے پردہ گھومتی ہیں، غیر محرموں کی بے باک نگاہیں ان کو چہروں پر پڑتی ہیں، ان پہ جسموں پر پڑتی ہیں، اس کو غیرت ہی نہیں آتی، اور جس کو غیرت نہیں آتی وہ دیوس ہے، اور جو دیوس ہے وہ جنت میں نہیں جا رہا، آپ جتنے مرضی بڑے حاجی نہ۔